بسم اللہ الرحمن الرحیم 1980 سے 1990 کی دہائی میں پنجابی فلموں پر حکمرانی کرتے ہوئے پنجابی فلموں کی ملکہ کہلانے والی انجمن ملتان کے گاؤں جکو والا میں 24 جولائی 1955 کو پیدا ہوئیں۔ والدین نے ان کا نام انجمن شاہین رکھا۔ زمانہ طالب علمی وہ اپنی ہم جماعت طالبات میں اپنے حسن اور دراز قد وگیسو کی بنا پر ایک ہیروئن دکھائی دیتی تھیں۔ وہیں قدرت نے ان کو خوبصورت آواز بھی عطا کی تھی۔ انجمن شاہین کی نانی جنہیں موسیقی سے خاصا لگاؤ تھا، جو ان کے پاس ہی رہتی تھیں، کو بھی انہیں دیکھ کر نغمہ سرائی کا شوق پیدا ہوا۔ جب ان کی نانی نے اپنی نواسی کو گاتے سنا تو انہیں گائیکی کی باقاعدہ تربیت کے لیے شام 84 گھرانے کے استاد اختر حسین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ بعد ازاں جب وہ ملتان سے لاہور منتقل ہوئیں، جہاں 1973 میں اردو فلم سورت کے ذریعے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ انجمن شاہین کے پڑوس میں فلم سٹار علی زیب کی رہائش تھی۔ علی زیب کی بیٹی شادی کے موقع پر انجمن شاہین اپنی دیگر دوستوں کے ہمراہ لوٹیاں ڈال رہی تھیں، جہاں فلم انڈسٹری کی نامور شخصیات بھی جلوہ افروز تھیں۔ ان میں نامور ہدایت کار شباب کیرانوی بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے انجمن شاہین کو دیکھا تو محمد علی سے کہا کہ مجھے میری فلم وعدے کی زنجیر کے لیے ہیروئن مل گئی ہے، اور یہ لمبے قد والی لڑکی کون ہے، میں نے اسے کاسٹ کرنا ہے، اور یوں انجمن شاہین سے وہ انجمن بن گئی۔ انہیں یہ نام شباب کرانوی نے دیا۔ فلم وعدے کی زنجیر 1979 میں ریلیز ہوئی، جس نے شاندار کامیابی حاصل کی، جبکہ شباب کرانوی کے ساتھ ان کی دیگر فلموں میں آپ سے کیا پردہ، دو راستے، آئینہ اور زندگی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہدایت کارہ سنگیتا کی فلم آج اور ابھی میں بھی کام کیا، لیکن یہ فلمیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 1980 میں تین پنجابی فلموں میں کام کیا، ان میں شیر خان اور چن وریام میں مرکزی کردار، جبکہ فلم سالہ صاحب میں معاون اداکارہ کے طور پر سامنے آئیں تو ان تینوں ہی فلموں نے ڈائمنڈ جوبلی کی، جبکہ ہدایت کار پرویز ملک کی فلم رشتہ میں تانگا چلانے والی لڑکی کے جاندار کردار کو نبھایا، جس میں انجمن نے بڑی ہی متاثر کن اداکاری کی۔ اسی طرح ان کی فلم زندگی کی ٹرننگ فلم اقبال کاشمیری کی سردار ثابت ہوئی، جس میں انجمن نے ایک اندھی لڑکی کا کردار ادا کیا، جو کہ خاصا مشکل تھا، مگر انہوں نے کمال مہارت سے پرفارم کرتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ ایک مکمل اور کامیاب فنکارہ ہے۔ پنجابی باکس آفس پر فلم سازوں نے انجمن کی صورت میں ایک ایسی فنکارہ کو متعارف کروایا جس نے اپنی خوبصورت پرفارمنس کے ذریعے پنجابی باکس آفس پر کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ یوں وہ اپنے دور کی باکس آفس سٹار بن گئیں، وہیں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکارہ بھی تھیں۔ 1981 کا سال انجمن کی فنی زندگی کا کامیاب ترین سال تھا، جب ان کی 5 فلمیں بیک وقت سینما گھروں کی زینت بنیں۔ ان میں شیر خان اور چن وریام نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو کسی دوسری اداکارہ کو حاصل نہیں ہوا۔ چن وریام اور شیر خان میں سلطان راہی کے ساتھ ان کی جوڑی کو فلم بینوں نے زبردست پسند کیا، اور یوں ان کی مشترکہ فلموں کی تعداد 128 ہو گئی، جبکہ سلطان راہی اور انجمن کی بطور ہیرو ہیروئن 107 فلمیں ہیں۔ اس جوڑی کو عروج بام چن وریام، جس کے ہدایت کار جہانگیر کیسر اور یونس ملک کی فلم شیر خان نے بخشا۔ انجمن نے سلطان راہی سمیت تقریباً ہر اداکار کے ساتھ کام کیا، جن میں محمد علی، وحید مراد، ندیم شاہد، یوسف خان، ننا، علی اعجاز، اظہار قاضی، جاوید شیخ، غلام محی الدین اور اقبال حسن جیسے سپر اسٹار شامل ہیں۔ وہیں انہوں نے شان اور سعود جیسے ینگ ہیروز کے مقابلے میں ہیروئن کے کردار بخوبی ادا کیے۔ لازوال سپر ہٹ گانے جن میں انجمن کا انداز رقص ہو، ملکہ ترنم نور جہاں کی گائیکی جب شائقین کی سماعتوں سے ٹکراتے تھے تو ہر طرف جلد رنگ و ساز بجنے لگتے تھے۔ ایک موقع پر انجمن نے کہا تھا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میڈم نور جہاں مجھ پر فلمائے گئے گیتوں پر بہت خوش ہوتی تھیں اور مجھے پسند کرتی تھیں، اور انہیں جب بھی یہ پتہ چلتا کہ ان کا گانا ہوا گانا انجمن پر پکچرائز ہو رہا ہے تو وہ خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ انجمن بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سریلی آواز کی مالک اور سنگیت کے فن سے بھی آشنا ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انجمن اداکارہ نہ ہوتی تو ایک بہترین گلوکارہ بھی ہو سکتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے دور میں محدود بجٹ و وسائل کے ساتھ فلمیں بنا کرتی تھی جو 6 ماہ تک سینماؤں کی زینت بنی رہتی تھیں۔ اس کے برعکس آج انتہائی مہنگے بجٹ و جدید ٹیکنالوجی سے راستہ فلمیں بھی بنتی ہیں، لیکن وہ جلد ہی سینما سے اتر جاتی ہیں۔
واضح رہے کہ انجمن نے اپنے عروج پر فلمی صنعت کو خیر باد کہتے ہوئے انکم ٹیکس کمشنر مبین ملک کے ساتھ شادی کی، جن سے ان کے 3 بچے ہیں۔ حال ہی میں انہیں لکس اسٹائل ایوارڈ کی تقریب میں شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ علاوہ ازیں نوابرس حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان دنوں وہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں اور مختلف ٹی وی شوز میں دکھائی دیتی ہیں۔